السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ اور میں ہوں نور العارفین صدیقی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ANP کے سینیٹر جناب حاجی عدیل صاحب۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس الزام میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کی پارٹی نے صوبہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آ کر اپنے ہی ہم زبان لوگوں پر محض اس لیے چڑھائی کی کہ آپ کو امریکی خوشنودی عزیز تھی؟ دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آدمیوں کو ہماری وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمیں تو ایک جلتا ہوا علاقہ ملا اور اس کے ایک پورے علاقے پہ جو مالاکنڈ کا سوات کا علاقہ تھا وہ مقبوضہ طالبان تھا۔ آپ کی فوج وہاں موجود تھی لیکن وہ ان سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ آپ کی جو حکومت تھی 5 سال مشرف کے دور میں اور جو اس کے حوالے سے MMA کی حکومت، وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی۔ ہمیں جب ملا تو وہ علاقہ تو ہمارے پاس ہی نہیں تھا، وہاں تو نہ فیڈرل گورنمنٹ کی ریٹ تھی نہ صوبائی حکومت کی، اور یہ صورتحال ابھی بھی آپ کے ٹرائبل ایریا کے بعض علاقوں میں ہے۔ ہم نے کوشش کی کیونکہ وی بلیو ان نان وائلنس، ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے اس میں تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا کہ جی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ پہلا ایگریمنٹ ہمارا ہوا اور اس ایگریمنٹ کی مخالفت بیت اللہ مسعود نے آخر میں کر دی۔ پھر ہم نے دوسرا ایگریمنٹ کیا، مولوی صاحب کو دیر والے کو پکڑا اور انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، میرے ساتھ معاہدہ کریں، ہمیں یہ شریعتی نظام جلدی چاہیے، عدالتی نظام آپ دیں۔ وہ ہم نے پیپل پارٹی سے ریکویسٹ کی، اور چونکہ ہمارے پاس 246 اور 47 کے تحت نہ صوبائی اسمبلی نہ قومی اسمبلی فاٹا اور پاٹا کے قانون نہیں بنا سکتی ہے، مارل وہ بنے اور لاگو ہوئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جناب منگورا میں کہا کہ جی میں جلسے میں اعلان کروں گا امن کا، اور آپ کو اگر یاد ہو اس وقت کے ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہوں، پاکستان کے دستور کو نہیں مانتا ہوں، پاکستان کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتا ہوں۔ پھر ہمارے پاس کیا رہا؟ پھر بھی ہم نے تمام پارٹیوں کی، کوئی پارٹی ہماری صوبہ پختونخوا کی انکار کا دیکھ کے ہمیں نہیں بلایا گیا تھا، اور ان سے پوچھ کر مرکزی حکومت سے مشورہ کر کے فوج کا آپریشن شروع کیا۔ طالبان پر محض دھونس دھمکی اور آپریشن کے ذریعے آپ غلبہ پا لیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فکر کی چینج، تبدیلی کیسے، کب؟ اب آ رہی ہے لوگوں میں۔ آپ دیکھیں، آج چند سال پہلے پاکستانیوں کے دل میں طالبان کے حق میں ایک ہمدردی تھی، غلط طور پر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شاید اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور لا رہے ہیں، خلفائے راشدین کا دور لا رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے سوات میں دیکھا، اور جو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ ان کے گھروں میں، ان کی مساجد میں، ان کے مزاروں میں خودکش بمباروں نے اپنے آپ کو مارا اور معصوم بچوں اور بچیوں، بوڑھوں بزرگوں کو شہید کیا، تو وہ نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ آج چند ایک مخصوص سیاسی فکر رکھنے والے لوگ اور ٹولہ، باقی کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے کہ طالبان کے حق میں بات کرے، بلکہ وہ بھی جو کہ اندرون خانہ طالبان سے اور دہشت گردوں سے ملے، اس میں بھی جرت نہیں ہے کہ وہ طالبان کے حق میں بات کرے۔ آدمی اگر جنگ کرتا ہے کسی فریق سے تو پہلے اپنی قوت کو کیلکولیٹ کر لیتا سوال یہ کہ ہے۔ جو آپ جنگیں نے چھوڑی پہلے اپنی جاتی ہیں، قوت کو کیلکولیٹ نہیں کیا اور آپ نے طالبان پہ چڑھائی کر دی۔ ہم نے کوئی چڑھائی طالبان نہیں کہیں کی۔ بھی بم دھماکہ کر دیتے ہیں، کہیں بھی خودکش حملہ کر دیتے میری ہیں، بات سنیں، آپ کی پارٹی کے رہنما شہید ہوتے ہیں، ایک عام آدمی مارا جاتا ہے۔ پہلی بات سنیں کہ اس ملک میں جنگ لڑنے والی قوت جو ہے وہ آپ کی پاکستان کی فوج ہے، وہ جو عوامی نیشنل پارٹی کے حکم پہ نہیں لڑتی ہے اور نہ مقابلہ کرتی ہے۔ کنسنٹ ہماری صرف سوات کی حد تک تھی اور ہم نے دی ہے سوات، اور میں نے آپ سے کہا کہ سوات میں آج امن ہے۔ سوات میں تو عورتوں کو گھروں سے نکال کے درختوں پہ ٹانگتے تھے اور قتل کرتے تھے۔ اس کو ریسیپروکیٹ کیسے کر رہے ہیں اور کہاں پہ کر رہے ہیں؟ میری بات اس کی ریپرکشنز یہاں کہاں رہی ہیں؟ میری بات سنیں، آج سوات میں امن ہے، آج سوات میں پشاور سے زیادہ امن ہے، کیونکہ پشاور گھیرے میں ہے ٹرائبل ایریا کے۔ روز پشاور کی پولیس چوکیوں پر ٹرائبل ایریا سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں، لوگ ہمارے کوئی لوگ شہید ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے سوات میں امن قائم کر دیا مگر پشاور کو غیر محفوظ کر دیا۔ پشاور کل آپ پشاور کو محفوظ کریں گے تو کوئی اور علاقہ غیر محفوظ ہے۔ جب آپ کے پاس اتنی ریسورسز نہیں تھی، اتنی مین پاور نہیں تھی، کیا کرتے؟ اپنی بہنوں کو وہاں قتل ہوتے دیتے، بچوں کو قتل ہوتے، جن بچوں کو لائن پہ کھڑے کے باپ سے پوچھا جائے کہ کون سا عزیز ہے تاکہ تمہاری سب سے پہلے مارے، وہ چوکی سامنے فوج کی چوکی ہیلپ کے لیے نہیں آ سکی۔ سوال یہ کیا ہم آج خدا نخواستہ اس جگہ پہ کوئی بدماش دہشت گرد آ کر حملہ کر دے، چونکہ آپ میں لڑنے کی قوت نہیں ہے تو آپ سلنڈر کر دیں گے، غلامی اختیار کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا،
ایک عمومی رائے ہے ANP کے بارے میں کہ اختلاف برائے اختلاف آپ کی عادت ہے آپ کی پارٹی کی. اب یہ اختلاف چاہے کراچی کی اونرشپ کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ سے ہو یا عید کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کے معاملے پر مفتی منیب سے, ایسا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کچھ قومیں پاکستان میں جو در آئی ہیں جن کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ چاہتی ہیں کہ ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہماری زبان, ہمارا لباس اور ہمارا اختیار آپ مانیں اور ہمارے اقتدار کو مانیں. چاہے ہم اکثریت میں, آپ کی زمین پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے, اپنی زمین چھوڑ کے ہم آئے ہیں. ہماری زبان آپ سے بڑی معزز زبان ہے کیونکہ ہم نے چند سو سال پہلے اس کو بنایا ہے, لیکن آپ کی ہزاروں سال پرانی زبانیں, آپ کی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں, آپ کا ہزاروں سال پرانا کلچر غلاموں کا کلچر ہے. ہم آئین میں یہ درج ہونے نہیں دیں گے کہ پشتو پاکستان کی زبان ہے. پاکستان کی صرف ایک زبان ہے, وہ ہے اردو, اور کوئی زبان نہیں ہے پاکستان کی. اردو زبان, اردو بولنے والوں سے اتنی گرج, اتنا ہیٹڈ رکھ کر کے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ایکسپٹ کوئی کریں گے؟ نفرت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کے ساتھ اردو میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال بالکل کچھ الگ تھا لیکن آپ کسی اور طرف چلے گئے. اس رویے سے, وہ مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے جس آپ میں کی زمین کے کون سے حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہ سندھ میں آج سندھی منورٹی میں, آپ جس کی زمین ہے جو یہاں رہ رہے تھے, آج پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ بلوچستان کی زمین بہت ہے اور آبادی کم ہے, اس لیے وہاں گھس جاؤ, وہاں قبضہ کر لو, وہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر بنو, وہاں سے سینٹ کی ممبری بن کے آؤ. کیوں؟ تو اگر الیکشن میں چلے گا تو میں تیری گاڑیوں کو جلا دوں گا, میں تیری ٹیکسیوں کو جلا دوں گا, تیری بسوں کو جلا دوں گا. یہ صرف ایک طرفہ عمل ہے. سوال یہ کہ بسیں, ٹیکسیاں, گاڑیاں یہ کس کی ہیں؟ ریڑا بھی تو کوئی چلاتا ہے, ریڑے والا بھی, اس کو وہ تو بھی کوئی ہم ہیں, مارتا وہ ہوگا. بھی ہے. ریڑے والا کون ہے؟ اسرائیل اس کو ڈائریکٹ تو آ کر نہیں مارتا نا, جناب, کوئی نہ وہ کوئی کون ذریعہ, ہے؟ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا سوال یہ ہے. کون, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کون سی تصویر زبان لیے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو آگے مار گیا. یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ چاہے وہ ریڑا چلاتا ہے, وہ چائے کی پیالیاں بیچتا ہے, چائے بیچتا ہے, وہ ٹیکسی چلاتا ہے, رکشہ چلاتا ہے, بس چلاتا ہے, ٹرک چلاتا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ پشتو بولنے والے. کیونکہ انہوں نے, مطلب اگر استحصال ہو رہا ہے تو صرف پشتونوں کا ہو رہا ہے, اردو بولنے والوں کا کوئی استحصال ابھی نہیں ہوا آپ کی طرف سے. ان کی اپنی جنگ ہے. وہ آپس میں پہلے ایک نام سے اکٹھے ہوئے تھے, پھر اس پہ تقسیم ہوئی, محاذ بنے. ہم کہتے ہیں کہ امن ہو, سارے ملک میں امن ہو, کراچی میں بھی امن ہو. میں روز محنت کرتا ہوں, روز کماتا ہوں, کسی کی چوکیداری کرتا ہوں, کسی کے بوٹ پالش کرتا ہوں, کسی کے بچوں کو میں اسکول لے جاتا ہوں رکشے اور ٹیکسی یا پرائیویٹ گاڑی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں. اگر 10 دن کا یا ایک ہفتہ یا 4 دن کراچی بند ہوتا ہے تو میرے گھر میں تو رزق بھی نہیں ہوتا ہے, میرے تو بچے بھوکے سوتے ہیں. تو کراچی میں امن میری ضرورت ہے. دنیا کا سب سے بڑا اگر پختونوں کا شہر ہے تو کراچی ہے, تو کراچی تو میرا ہے, میرا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف میرا ہے. مسئلہ یہی آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ صرف میرا ہے. ٹھیک ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.